أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إن وراء كل رجل عظيم أبوين مربين. وقيل: الرجال لا يولدون بل يصنعون. وقال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے. کائنات کا اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ عز و جل کا دین پہنچایا، خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، ہر خیر اپنی امت کو بتا دیا، ہر شر سے اپنی امت کو ڈرا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلوات کے بعد آج 4 جمادی الآخرہ 1435 ہجری مطابق 4 اپریل 2014 عیسوی 16واں علمی دورہ بچوں کی تربیت کیسے چل رہا ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کیا وسائل اختیار کرنے چاہیے، کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر بچپن میں ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، جوان اگر وہ ہو جائیں تو پھر ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اور تربیت میں غلطیاں کیسی کی جاتی ہیں. یہ جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ باقی کی کلاسز میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. سلسلہ جاری ہے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے، اور تربیت کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. معزز سامعین، عربی زبان کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے. ایک
ایک بہت اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں ان وراء كل رجل عظیم ابوین مربی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے دو تربیت کرنے والے ماں باپ ہیں، یا دو تربیت کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہر بڑا آدمی جس نے بڑے کارنامے دنیا میں انجام دیے، لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا، بڑی خوبیوں والا تھا، تو اس بڑے انسان یا عظیم شخصیت کے پیچھے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ وہ ایک عظیم شخصیت کی شکل میں دنیا میں ابھرا یا نمودار ہوا۔ اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی توفیق کے بعد ماں باپ کی تربیت یہ اہم رول ادا کرتی ہے انسان کو ابھارنے میں۔ اسی طریقے سے مشہور جملہ عربی کا دوسرا، الرجال لا یولدون بل یصنعون، مرد پیدا نہیں کیے جاتے بلکہ بنائے جاتے ہیں۔ بہت زبردست عربی کا یہ بھی جملہ، اور کیجئے اس پر کہ مرد پیدا نہیں کیے جاتے۔ کیا مطلب جو بڑے اچھے نیک مرد ہوتے ہیں، جو اللہ کا حق اللہ کو دیتے ہیں، مخلوق کے حقوق ان کو ادا کرتے ہیں، عظیم کارنامے دنیا میں انجام کرتے ہیں یا انجام دیتے ہیں، عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، وہ جو رجال ہوتے ہیں، وہ جو مرد ہوتے ہیں، وہ پیدا نہیں کیے جاتے۔ یعنی عظیم مرد کو کوئی ماں پیدا نہیں کرتی ہے، بلکہ مرد یا عظیم شخصیتیں بنائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی پیدائشی بڑا نہیں ہوتا ہے، کارنامے انجام نہیں دیتا ہے کہ فلاں ماں نے اس بچے کو پیدا کیا اس لیے وہ بچہ بہت بڑا بن گیا۔ نہیں، بچے سارے پیدا ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ الرجال لا یولدون، مرد رجال پیدا نہیں کیے جاتے، بل یصنعون، بلکہ بنائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب بنائے جاتے ہیں؟ یعنی ان کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے بات، یا بات ڈیپینڈ ہوتی ہے ان کی تربیت پر۔ ان کی بہترین تربیت کی جائے گی تو وہ بہت عظیم بن جائیں گے، بہت بڑے بنیں گے، اور کام کے ہوں گے، وہ رجال ہوں گے، مرد ہوں گے۔ لیکن اگر ان کی تربیت میں غلطیاں ہوں گی اور توجہ نہیں دی جائے گی، صحیح تربیت نہیں کی جائے گی، تو وہ ایک عام انسانوں کی جیسے زندگی گزار کے دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ یہ دو بڑے اہم جملے ہیں، ایک ہر عظیم شخصیت کے پیچھے اس کے دو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ، مرد رجال پیدا نہیں کیے جاتے بلکہ بنائے اور تیار کیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ مثال چھوٹی سی، سلطان صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس، مشہور شخصیت گزری تاریخ میں، بڑے عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ ان کے نام سے یہود و نصرانیت ڈرتی تھی، یہود و نصارا کانپتے تھے، آج بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی امت مسلمہ میں صلاح الدین نہ آ جائے، آج بھی یہ خوف ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی نہ پیدا ہو جائے جس نے جو ہے وہ کارنامے انجام دیے جس کو دیکھ کر تاریخ حیران ہے۔ سوال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کامیابی اور کامرانی یا اتنی بڑے بڑے عظیم کارنامے جو انہوں نے انجام دیے، فتوحات وغیرہ، اسلامی دین کی جو خدمت یا اسلام کی مسلمانوں کی جو خدمت کی، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس عظیم شخصیت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تربیت جو ان کو گھر میں ملی تھی، ان کے ماں باپ نے جو تربیت ان کی تھی، یہ ان کی کامیابی کا راز ہے اللہ کے فضل کے بعد۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق، اس کے بعد تربیت کا اثر ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ
اللہ علیہ جیسی شخصیت دنیا نے دیکھی. تو اس کا مطلب تربیت بہت بہت اہم ہے. اور جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات بتائی کہ تربیت کے مراحل ہوتے ہیں. بچہ بڑھتا رہتا ہے، کل چھوٹا آج بڑا، نوجوان، جوان، پھر بوڑھا. یہ مراحل کو طے کرتا ہے اپنی زندگی کے، اپنے عمر کے. اس کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تربیت کی جائے گی. چھوٹے بچوں کی تربیت بڑے بچوں کی جیسی نہیں کی جائے گی. بڑے بچوں کی، جوان بچوں کی تربیت چھوٹے بچوں کی جیسی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ماں باپ کی نظر میں ان کے بچے بچے نہیں ہیں، چاہے وہ جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، بوڑھے بھی ہو جائیں. ماں باپ کی نظر میں بچے بچے ہی ہوتے ہیں. لیکن بات یہ نہیں، بات یہاں تربیت کی ہو رہی ہے. ہمارا موضوع تربیت ہے. تو تربیت کے باب میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی عمر کون سی ہے، بچے کی سوچ کیسی ہے، بچہ کس سٹیج سے گزر رہا ہے، بچہ کس ایج سے گزر رہا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب تک جو باتیں ہم نے بتائی آپ کو تربیت کے سلسلے میں، وہ بچپن کی تربیت تھی. بہت ساری مسائل، بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو یہ ان کی اس عمر سے تعلق رکھتی ہیں جو جوانی سے پہلے کی یا بالغ ہونے سن بلوغت سے پہلے کی جو ایج یا عمر ہوتی ہے، ان میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو تفصیل کے ساتھ پچھلے دروس میں، پچھلی کلاسز میں آپ کی خدمت میں وسائل کے نام پر، ذرائع کے نام پر پیش کیے گئے ہیں. اب ظاہر بات ہے بچہ بچہ نہیں رہتا ہے، سن بلوغت کو پہنچتا ہے اور وہ بڑا بن جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے. تو وہاں اس کی تربیت کا ایک نیا رخ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کی تعریف ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو زیادہ کیا. اللہ عز و جل نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ بے شک کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کے ایمان کو ہم نے زیادہ کیا، ان کی ہدایت کو ہم نے زیادہ کیا. اس آیت میں نوجوانوں کا ذکر ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جوانی عمر کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اس نعمت کا ذکر کیا ہے جو جوانی میں قوت کے طور پر انسان کو دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزور، پہلے کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد، یعنی بچہ کمزور ہوتا ہے، ماں باپ کا، بڑوں کا، رعایت کرنے والوں کا، دیکھ بھال کرنے والوں کا محتاج ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اور کیجیے زبردست ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کمزوری کے بعد اس نے قوت بنائی، پھر کمزوری کے بعد اس نے طاقت دی، پھر طاقت کے بعد اس نے کمزور کر دیا اور بوڑھا کر دیا. یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے. غور کیجیے آیت کریمہ پر. اس آیت میں انسان کی زندگی کے مراحل ذکر کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پہلے کمزور بنایا. یہ کون سا ایج ہوتا ہے، یہ کون سی عمر ہوتی ہے جس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا؟ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو وہ کمزور ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا ہے، خود کھا نہیں سکتا، خود پی نہیں سکتا، خود پہن نہیں سکتا، اپنی نجاست کو، اپنی گندگی کو خود دور نہیں کر سکتا ہے. لمحہ لمحہ وہ محتاج ہے کسی کا. اللہ کے بعد ماں، باپ،
بھائی بہن دادا دادی نانا نانی یا بڑے یا رعایت کرنے والے یا ڈاکٹر سسٹر نرس وغیرہ ان کا محتاج ہوتا ہے بچہ. تو یہ کمزوری ہے, یہ کمزوری ہے جو بچپن میں ہوتی ہے. اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے قوت دی. یہ کون سی عمر ہے؟ جوانی. بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ پھر اب محتاج نہیں رہتا ہے جیسے بچپن میں محتاج تھا ماں باپ کا. اب وہ خود کھا سکتا ہے. محتاجی کا مطلب ہے وہ کمزوری, یعنی کھانا پینا نہیں آ رہا ہے یا اپنے کام خود نہیں کر سکتا, ایسی بات نہیں ہے. اس کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی. اب وہ اپنے کام خود کر رہا ہے, خود کھاتا ہے ہاتھ سے, پیتا ہے, اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. یہ قوت کا اثر ہے جو اللہ عز و جل کی نعمت ہے انسان جو جوانی میں ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرا مرحلہ زندگی کا, ثم جعل من بعد قوة ضعفا, پھر اس طاقت کے بعد بھی کمزوری آ جاتی ہے. اور وہاں شیبہ کا لفظ ہے, بوڑھاپا, کمزوری اور بڑھاپا. یہ ایک عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے جو جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. وہاں پھر محتاج ہو جاتا ہے, وہاں پھر کمزوری آ جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کمزوری کے بعد قوت, بچپن, کمزوری پہلے بچپن, پھر طاقت اور قوت جوانی, اور پھر کمزوری بوڑھاپا, محتاج. بوڑھوں کو دیکھیے پھر وہ ماں باپ کے, کوئی کھلائے کوئی پلائے کوئی دیکھے کوئی اٹھائے, ان کو اٹھنا نہیں آتا. دیکھ رہے اٹھانے کے لیے, چلنے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے, بیٹھنے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے, ضروریات اپنی پوری کرنے کے لیے کسی کے محتاج ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے. تو اس میں جو ہمارے مرحلہ جو موضوع جو حصے میں ہم ہیں وہ ہے جوانی. تو جوانی میں قوت اللہ عز و جل نے انسان کو دی ہے, طاقت دی ہے. تو اس طاقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس قوت کو, اس طاقت کو, اللہ عز و جل کی اس نعمت کو کس میں استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری, نافرمانی میں نہیں. کیونکہ جوانی بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے آدمی کے سدھرنے کے یا بگڑنے کے, صلاح یا فساد کا. یہ اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. جس کی جوانی کو بچا لیا گیا اللہ کے توفیق کے بعد وہ آگے بچ جائے گا. جس کی اصلاح کی گئی اس عمر میں آگے چل کر وہ بہترین انسان کی شکل میں دنیا میں آئے گا. اور اس ایج میں جس کے ساتھ لاپرواہی برتی جائے, یعنی جوان بچوں کو چھوڑ دیا جائے, ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے, تو ایسی صورت میں یہ ایک مفسد مسلمان, ایک فاسق و فاجر مسلمان کی شکل میں معاشرے میں زندگی گزارے گا. اپنے آپ کو خراب کرے گا, اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچائے گا. تو تربیت کا یہ بڑا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے جوانی, جس کو کہتے ہیں جوانی کی تربیت. تو اس کا خاص خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اولیاء و ذمہ داروں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا, مگر یہ کہ بہتر طریقے سے, یعنی ہاں اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ کہ جس سے کل فائدہ اٹھائے وہ تو ٹھیک ہے, یہ اچھا طریقہ ہے, ورنہ بری نیت سے اس کا مال استعمال نہیں کیا, اس کے مال کو غلط طریقے سے نہ استعمال کیا جائے. حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ یتیم جوان ہو جائے. جب وہ جوان ہو جائے تو اسی صورت میں اس کی امانت اس کو واپس کرنا چاہیے. تو مطلب کہنے کا اس آیت میں یہ ہے کہ جوانوں کا خصوصی ذکر پرانی آیات میں آیا ہے, اس مرحلے کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانی کے اس مرحلے کو ذکر کرتے ہوئے
کہ جو تکالیف شرعیہ، کیا مطلب؟ شریعت نے جو حکم احکام دیے ہیں، آرڈرز دیے، ڈس آرڈرز دیے ہیں، حکم کسی کام کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، اور کسی چیز سے منع کیا ہے، تو اس میں ایک شرط ہے، اور وہ ہے علم اور قدرت کی کنڈیشن ہے کہ علم ہو احکام الہی کا یا منع کردہ چیزوں کا، بھئی یہ اس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے تو علم حاصل کرنا ہے. یعنی مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تو معلوم ہو گیا کہ نماز مجھ پر واجب ہے. مجھے جو ہے جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا گیا، اچھا اس کا مطلب جھوٹ حرام ہے اسلام میں، یہ چوری حرام ہے، یا زنا شراب پینے سے روکا گیا ہے، تو یہ علم ہے. اور دوسری چیز ہے علم ہونا ضروری ہے، تب تو انسان جو ہے اللہ کے احکام پر عمل کرے گا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. لیکن اگر وہ جاہل رہے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کیا نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نہیں پتا اس کو. تو معلوم ہونا ضروری ہے علم، تاکہ وہ احکام پر عمل کرے اور جو جن چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا اس سے دور رہے. دوسری چیز کیا ہے؟ قدرت، طاقت بھی تو چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو نماز پڑھنے کی کیا چاہیے؟ استطاعت چاہیے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے سب کا، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت ہونی چاہیے. روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، روزہ رکھنے کی استطاعت چاہیے. اگر استطاعت نہ ہو تو آدمی کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. اب اس سے یہ چیز مطلوب نہیں. اب جیسی طاقت ہے ویسا کرے، جس کنڈیشن میں ویسا کرے. تو کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تکالیف شرعیہ ہیں، امر اور نہیں، حکم دینا یا منع کرنا، جس کے لیے کنڈیشن ہے علم اور قدرت کی، یہ ممکن نہیں ہے جوانی کے علاوہ. کیا مطلب؟ مطلب کہتے ہیں علم جو شرط ہے، ابن تیمیہ یعنی علم یہ شرط ہے تو یہ شرط دو لوگوں سے ہٹ جاتی ہے، ایک بچہ اور ایک مجنون پاگل. کیونکہ بچے کو معلوم نہیں رہتا ہے، وہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہیں معلوم اس کو. لہذا اس سے یہ شرط ختم. اسی طریقے سے مجنون، جو مجنون ہوتا ہے اس کو عقل نہیں ہوتی ہے، مطلب اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فرض کی ہیں، لہٰذا اس پر سے قلم اٹھ گیا ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث سے آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا دیا گیا. مطلب 3 لوگوں پر کوئی چیز فرض نہیں ہے. کون ہے وہ 3؟ ایک بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرا مجنون جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، تیسرا سونے والا جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے. سونے والے پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، بچے پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، کیونکہ کیوں؟ بچے کے پاس علم نہیں ہے، وہ احاطہ نہیں کر سکتا ہے چیزوں کا. مجنون پاگل ہے، اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو وہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے مجنون کے پاس، لہٰذا اس کو مکلف نہیں بنایا گیا. تو یہاں علم، اور دوسری چیز ہے طاقت. دوسری چیز ہے طاقت. جیسے طاقت، اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہو، اللہ نے حکم دیا لیکن اس حکم پر عمل کرنے کی طاقت ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں، تو کیا وہ کرے گا؟ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، ایک آدمی کے پیر ہی نہیں، کھڑے ہی نہیں ہو سکتا، کیسے پڑھے گا وہ نماز؟ سمجھ پڑھے گا وہ، کھڑے ہو کر پڑھنا نہیں ہے، نہیں آ سکتا. روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ بڑھاپے کی اس سٹیج کو پہنچا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، تو روزہ اس سے ساقط نہیں ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے یہ طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے عبادت جو ہے، عبادت کی جو فرضیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. عاجز آدمی ہے، نہیں ادا کر سکتا ہے، نہیں عبادت کر سکتا ہے، تو وہ عبادت اس پر فرض نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں، آپ پر فرض ہے، دوسرا نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اپنے کو اس کے پاس قوت ہی نہیں کرنے کی. جیسا مثال روزے کی لے لیجیے، آپ روزہ رکھنا ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، واجب ہے رکھنا، لیکن آپ کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی ہے،
وہ ایسے بوڑھے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی بالکل استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو کیا ان پر روزہ واجب ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ بوڑھے ہیں. تو یہاں شریعت نے کیا کہا کر، تو وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے. کیا کریں گے؟ پھر وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. وہ کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کھانا کھلا دیجیے، ایک ٹائم کا کھانا ایک وقت کا ایک مسکین کو ایک دن کے بدلے کھلا دیجیے، روزے کا جو ہے کفارہ ہو جائے گا، کیونکہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے. تو کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس مسئلے سے لگایا جائے کہ علم اور طاقت اس ایج میں ہوتی ہے. آدمی جوانی میں، بچہ تو ٹھیک ہے، بچے کو سمجھ میں نہیں آئے فرض کیا ہے، نماز کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، لیکن جوان یہ سب چیزیں حاصل کر سکتا ہے. جوانی میں علم حاصل کر سکتا ہے کہ وہ مطلب سن شعور کو جب پہنچائے، بلوغت کو پہنچائے، تو وہ معلوم کر سکتا ہے اللہ کے دین کو، لہذا معلوم کرنا اس پر واجب ہے. اسی طریقے سے احکام الہیہ پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے جوانی کی عمر میں وہ عمل کر سکتا ہے. جیسے نماز پڑھنا، وہ بہترین طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جوان بڑا ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جتنے احکام الہیہ ہیں یا اوامر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب پر عمل کر سکتا ہے بآسانی. جیسے وضو کرنا ہے، پانی سے وضو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. بوڑھے کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، کمزوری کی وجہ سے تیمم کرنا ضروری ہے، ہو جاتا ہے، اس کو پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، لیکن جوان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جوانی عمر کا وہ حصہ ہے جہاں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور عمر کا سب سے اہم ترین اور افضل ترین یہ مرحلہ ہوتا ہے. لہذا اس مرحلے میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں خاص توجہ دینی چاہیے. اور یہ سب سے لمبا بھی مرحلہ ہوتا ہے، یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے. یہ سٹیج جو ہے عمر کی لمبی ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. میری امت کی عمریں، میری امتیوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور بہت کم لوگ اس سے تجاوز کر جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اکثر جو امتی کی عمر ہے وہ 60، اکثر لوگ 60 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کی عمر ختم، ان کو موت آ جائے گی. یا 60 سے 70 تک. بہت کم ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 70 کو کراس کرتے ہیں. تو جب 60 سال تک جو ہے عمر ہوتی ہے، اس کے بعد 70 تک کچھ لوگ رہتے ہیں، اور 70 کے بعد تو بہت کم لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو پھر بچپن کی ایک اور انسان کے 60 سال کو دیکھیے، ٹھیک ہے، 60 سال میں جوانی کی عمر زیادہ لمبی ہے یا بچپن؟ 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے عام طور پر، ٹھیک ہے، عمومی طور پر. اب 15 سے 60، اگر 50 کے بعد ہم بڑھاپا کہیں مثال کے طور پر، تو 15 سے 50 تک کتنے سال ہو گئے؟ 50 تک تو ہٹا کٹا رہتا ہے. اگر یہ دیکھیے یہ بات ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کس پر غذا پر بھی، ورنہ 40 سال میں بھی وہ 60 سال کا لگتا ہے. یا 30 سال کی عورت جو ہے اگر اپنا صحت کا خیال نہیں رکھے گی، یا اللہ کے حلال چیزوں کو استعمال نہیں کرے گی، حرام طریقے سے زندگی گزارے گی، تو وہ 35 سال کا لڑکا بھی یا لڑکی بھی یا نوجوان بھی وہ 50 کے نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گئے، یا مختلف طریقوں سے جو ہے اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. تو معلوم کیا ہو اس حدیث پر غور کرنے سے کہ اگر انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، اللہ کے حلال چیزوں کو استعمال کرے، حرام چیزوں سے بچے، تو اس کی عمر میں اکثر جو لمبا حصہ گزرتا ہے وہ کیا ہے؟ جوانی. لہذا جب اس کا دخل اتنا زیادہ ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس ایج میں تربیت کا خاص خیال رکھے. خصوص ماں باپ کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ جوانی کی عمر چونکہ لمبی ہوتی ہے، زیادہ زندگی وہ گزارتا جوان بن کر، تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس مرحلے میں خاص اس کا خیال رکھیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب حدیثیں ہم پڑھتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانی پر خاص طور سے توجہ دلائی اور جوانوں کی بہتر طریقے سے تربیت فرمائی. اس کی بہت ساری مثالیں نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں ملتے ہیں، جیسا کہ نوجوانوں پر اسلام کا ساتھ رکھنا، اپنے ساتھ بٹھانا اونٹنی پر یا اونٹ پر، جیسا کہ حج کے موقع پر اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بٹھایا، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب جوان لوگ تھے، یہ سب جوان صحابہ تھے، تو ان کو ساتھ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھ کر ان کی تربیت کرتے تھے. جیسے کہ صحابہ یہ فضل بن عباس ہے یا نبی علیہ السلام کے ساتھ اسامہ جو سوار تھے، تو ان کو ساتھ رکھتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو قریب رکھ کر ان کی بہترین تربیت کرتے تھے. جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جوانوں کو، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے جوان بچوں کو اپنے قریب رکھیں، انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ بچپن میں جو پیار مجھے ملا وہ اب جوان ہونے کے بعد نہیں مل رہا ہے کیونکہ میں بڑا ہو گیا ہوں، لہٰذا اب میرے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو لاڑ پیار کیا جا رہا ہے اور مجھے دور رکھا جا رہا ہے، جبکہ مجھے پہلے قریب رکھا جاتا تھا. یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. لہٰذا تربیت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جوان بچوں کو جو سن بلوغت کو پہنچ چکے ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں، لڑکیاں یا لڑکے، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو اپنے سے دور نہ کرے. ہم اپنے سے دور کریں گے، دشمن ان کو اپنے قریب کرے گا اور دشمن اپنی دشمنی کی وجہ سے آپ کی اولاد کو برباد کر دے گا. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں، خاص طور سے جوانی میں جب بچے پہنچتے ہیں تو اسی صورت میں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے وہ اچھا ہو، جیسے کہ ان کو قریب رکھے، دور اپنے سے نہ ہو، ان کے ساتھ بیٹھے. بیٹھنا اٹھنا جو بچپن میں قریب یا پیار یا لاڑ جو کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے اس کی شکل بدل جائے گی پیار کی، لاڑ کی، لیکن پیار لاڑ ختم نہیں ہونا چاہیے. یا جو قربت ماں باپ سے بچوں کی ہوتی ہے بچپن میں، اس قربت کو دور نہیں کرنا چاہیے. جوان بچوں کو بھی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب رکھیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے نوجوانوں کے ساتھ بالخصوص، وہ ہے نرمی اور شفقت کا معاملہ. یہاں یہ ایج سختی کی نہیں ہوتی ہے، بات ذہن میں رکھیں، یہ ایج سختی کی نہیں ہوتی ہے، یہاں نرمی سے سمجھاؤ تو سر، کیونکہ وہ کیا ہے، ابھی بچہ آپ کا اب وہ 5 سال کا نہیں ہے، 10 سال کا نہیں ہے کہ ڈانٹ کر جو ہے آپ سمجھا رہے ہیں اس کو، ڈانٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہیں، وہ بالغ ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں. عام طور پر یہ شعور بچے میں پیدا ہوتا ہے، میں بڑا بن گیا ہوا. اب جب بڑا بن گیا تو اس کے بڑے پن کو باقی رکھنا چاہیے، اس کے احساس کو ختم نہیں ہونا. اس کے ساتھ سختی کریں گے وہ سمجھے گا اب بھی مجھے بابا سمجھتے ہیں کہ میں 5 سال کا ہوں، 10 سال کا ہوں، میں 20 سال کا ہو چکا ہوں، آج بھی میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے سختی کے ساتھ، تو اس کے اندر جو ہے طغیانت آئے گی. اور عام طور پر آپ چیک کر کے دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بالغ نہ بھی ہوں، بچے جیسے 8 سال کے ہوں یا 10 سال کے، تو بولتے میں بڑا ہوں، میں بڑی ہوں بابا، میں بڑا ہوں بابا. یہ چھوٹے ہیں، یہ 3 سال کا 4 سال کا ہے، میں بڑا ہوں. تو وہ اپنے زبان سے الفاظ استعمال کرتا ہے، بتاتا ہے ماں باپ کو کہ میں بڑا ہوں، گھر میں 10 سال کا ہوں، میں 8 سال کا ہوں، میں 7 سال کا ہوں. حالانکہ یہ بات یہاں سن بلوغت کی بات کی ہو رہی ہے. تو یہ ان کا شعور ہوتا ہے، اس کو خاص طور سے محفوظ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جوان ہیں، طاقت ہے ان کے پاس. اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانوں کا خیال کیا. کہتے ہیں ابو سلیمان مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ، حدیث سنیے، نرمی اور شفقت نوجوانوں کے ساتھ. پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو سلیمان صحابی ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ کچھ اور جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور 20 دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے. ہم جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کتنے دن رہے؟ 20 دن. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم 20 دن رہے، دین سیکھتے تھے، علم نبوت سے مستفید ہوتے تھے. پھر جب نبی علیہ السلام نے غور کیا کہ 20 دن ہونے کے بعد ہم
اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں یا گھر والوں کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، گھر یاد آ رہا ہے یا گھر والے یاد آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شفقت کی. ہم جوانوں پر 20 دن کے بعد علم لینے کے لیے آئے تھے، شفقت کی اور ہم سے ہمارے گھر والوں کے متعلق پوچھا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں آپ سے زیادہ مہربان، نرم اور شفقت کرنے والا انسان ہم نے نہیں دیکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ تم اپنے گھر میں جاؤ، اے نوجوانوں تم چلے جاؤ اپنے گھر، فعلموہم، گھر جا کر تم ان کو تعلیم دو، وہ تعلیم جو تمہیں یہاں ملی ہے 20 دن، جو تعلیم یہاں تمہیں ملی ہے اپنے گھر والوں کو جا کر دینا، وَمُرُوهُمْ، اور نیکی کا حکم ان کو دینا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، یہ حدیث اسی میں ہے، اور نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. 20 دن تم نے نماز دیکھی میری، کس طریقے سے میں نے نماز ادا کی، رکوع سجود وغیرہ قیام. تو تم اے نوجوانوں اپنے گھر والوں کے پاس جب پہنچنا تو ان کو تعلیم بھی دینا جو تعلیم تمہیں دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ نماز تم ویسے پڑھتے رہنا زندگی بھر جس طریقے سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت اگر ہو جائے، جیسے راستے میں ہو، تم جا رہے ہو سفر پر، نماز کا وقت ہو جائے یا جہاں بھی رہو تم، تو ایک آدمی اذان دے اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. یہ پوری صحیح حدیث ہے، جس سے کہنے کا مقصد کیا ہے، اس میں کئی احکام معلوم ہو رہے ہیں. اس میں جو موضوع سے متعلق ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ شفقت اور رحم و کرم کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا. جیسا کہ خود روایت کرنے والے نوجوان صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم 20 دن رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی، نرمی کی ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد ہمیں ہمارے گھر لوٹنے کا حکم دے دیا، جس سے نبی علیہ السلام کی صفت اور پیارے نبی علیہ السلام کے اعلیٰ کردار ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے، جیسا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم تھے میرے ساتھ. 10 سال کی عمر میں ان کے والدہ نے جو ہے ان کو بھیج دیا تھا رسول کے پاس، اس کے بعد 10 سال تک خدمت کی. دیکھیے جوانی میں جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیارے رسول کے ساتھ ہے گھر میں، تو وہ ان کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان بچوں کے ساتھ کیسے ہے وہ بتاتے ہیں کہ کبھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی پھٹکارتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑے اچھے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باتیں بتاتے تھے. میں کوئی غلط کام کرتا تھا تو بہت بہتر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھے احساس دلاتے تھے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اور کسی کام کو میں کر دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کرتے تھے. کبھی میں نے سختی کے ساتھ آپ کو نہیں دیکھا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو حدیثیں ہیں جو ترمذی وغیرہ میں آئی ہیں کہ آپ سے بہتر اخلاق والے، آپ سے بہتر انسان میں نے نہیں دیکھا، تو اس میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جوانوں کے ساتھ، جوان بچوں کے ساتھ، جوان لڑکے یا لڑکیوں کے ساتھ کس طریقے سے صحیح معاملہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جوان بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق، بچپن کے جو حقوق ہوتے ہیں بچوں کے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں جوان بچوں کے حقوق الگ ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کی ضروریات بدل جاتی ہے نا جوانی میں، تو اس کا خیال ماں باپ کو رکھنا چاہیے. یہ بھی تربیت کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، تربیت کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے. سہل بن سعد، حدیث سنیے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتي بشراب فشرب منه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا گیا، پینے کی چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. آپ کی خدمت میں پانی حاضر کیا گیا، آپ پانی پی لیے. میں سہل بن سعد کو کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ مجلس ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا داہنے، اور بائیں کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے. اور کیجیے حدیث میں، رائٹ میں ایک جوان بچہ بیٹھا ہوا ہے اور لیفٹ میں بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نوجوان سے، اتأذن لی ان اعطی هؤلاء،
فقال الغلام والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحد قال فتلاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في يده. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے جو دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اس سے اجازت مانگی. غور کیجیے حدیث. کہا کہ اے لڑکے کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں پانی پہلے ان بڑوں کو پلا دوں, ان بڑوں کو دے دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان نے کہا قسم ہے اللہ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنا حصہ جو لینا اس پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. آپ سے جو حصہ مجھے مل رہا ہے پانی کا, یعنی آپ کے مبارک ہاتھوں سے مجھے پانی مل رہا ہے پینے کے لیے, اس پر, اور یہ پہلے مجھے مل رہا ہے کیونکہ میں رائٹ پہ بیٹھا ہوں, میرا ہاتھ پہلے, تو میں اس پر ان کو ترجیح, کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. یہ بہت اہم حدیث ہے, غور کیجیے. کیا معلوم ہے اس حدیث سے؟ کئی باتیں ہوئی, دو اہم باتیں میں بتا دوں آپ کو. پہلی بات, آپ کے جو رائٹ سائڈ پر بیٹھے ان کا حصہ زیادہ ہوتا ہے, ان کا حق پہلے ہوتا ہے بنسبت ان کے جو لیفٹ سائڈ پر بیٹھے. ایک دوسری بات کیا معلوم ہوئی, جوانوں کے حقوق کا خیال, حق ان کا ہے جو دائیں طرف جوان بھی ہے. اچھا ان سے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں تو عام طور پر نہیں یہ لوگ بڑے ہیں پہلے ان کو نہیں, بات پہلوں کی نہیں ہے, حق جوان کا ہے. اب ایک جوان ہے ایک بڑے ہیں زیادہ عمر والے, تو کس کا حق ہے؟ جوان. تو جوان کا حق چھوڑ کر بڑوں کو حق دیا جائے گا. ان کا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے. تو کیا ان کا جوان کا حق چھوڑ دیا جائے گا, اس کو نہیں دیا جائے گا, اس پر ظلم کیا جائے گا؟ نہیں, جوانوں کے حقوق ان کو ادا کیے جائیں. جو دائیں طرف بیٹھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی, اجازت ملے تو دے دو, نہیں اجازت ملے تو اس کا ہی حق ہے جوان کا. تو اس سے ہمیں ایک نموذج معلوم ہوا, ایک اسلوب معلوم ہوا, وہ یہ کہ جوان بچوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا پاس و لحاظ رکھیں اور ان کا خیال کریں اور ان کو ان کا حق دیں. نبی علیہ السلام کے اخلاق, نوجوانوں کے ساتھ اچھے اخلاق تھے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں بھی کافی حدیثیں موجود ہیں, جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اگر سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن رہنا چاہو اور میری مجلس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن کر زندگی گزارنا چاہو, قیامت کے دن رہنا چاہو, تو تم اچھے اخلاق اپناؤ, اس لیے کہ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوگا کل قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے زیادہ قریب ہوگا اور میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے, میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اسی طریقے سے خیر کے کام بتاتے تھے جوانوں کو, خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے راستے, خیر کی طرف رہنمائی کرتے تھے. اس سلسلے میں بھی کافی حدیثیں اہل علم نے نوٹ کی, جیسا کہ جو ہے روزہ رکھنے پر کثرت سے روزہ رکھنا, کثرت سے عبادات کرنا, اس کا بھی نبی علیہ السلام نے ان کو وہ کیا. اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے نبی علیہ السلام کی کچھ وصیتیں ہیں جو آداب اسلامیہ میں داخل ہیں. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ایک نوجوان کو نصیحت کی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو نصیحت کی اور فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي, تم ساتھ رہنا تو مومنوں کے ساتھ رہنا اور تمہارا کھانا کھائے تو اللہ والا کھائے, اللہ سے ڈرنے والا کھائے. اس حدیث میں دو باتیں, ایک جوان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے, اس کا مطلب نصیحت بھی تربیت کا ایک اہم رول ہے, ایک اہم پارٹ ہے. تو جوان بچوں کو نصیحت زیادہ کرنا, کیونکہ نصیحت کا اثر بچوں کو زیادہ ہوگا. چھوٹا ہوتا ہے اس کو نصیحت اثر نہیں کرے گی 5 یا 10 سال, جتنے زیادہ نصیحت کا اثر جوان بچوں کو ہوتا ہے اس کو بلائیں, بٹھائیں, آپ جو 15 سال کا ہے, 18 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے, ان کو بٹھا کر اچھی اچھی نصیحتیں کریں, مواعظ حسنہ, پیاری پیاری سنت کی باتیں اچھے طریقے سے ان کو نصیحت کریں گے, دلوں میں ان کی آپ کی بات جو ہے ان کے دلوں پر اثر کرے گی اور ان کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ ابا نے مجھے بلا کر اس طریقے سے سمجھایا تھا, امی نے مجھے بلا کر اس طریقے سے سمجھایا تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے نصیحت کی اور کیا فرمایا کہ اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ؟ ایمان والے کے ساتھ, مومن کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا, جو ایمان والے ہیں, جن کا ایمان صحیح ہے, جن کا منہج درست ہے, ان کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ, آدمی
یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوگا، جیسے اس کا دین ہے ویسے اس کا اس دوست کا دین ہو جائے گا. لہٰذا تم دیکھو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو. آدمی شرک کرنے والے کے ساتھ دوستی کرے گا، شرک کا اثر اس کی زندگی میں بھی آئے گا. موحد کے ساتھ دوستی ہوگی، یہ بھی موحد. نماز پڑھنے والے کے ساتھ دوستی ہوگی، نماز پڑھے گا. سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اگر لڑکا اٹھے گا بیٹھے گا، کیا ہوگا؟ اس کے اندر بھی عادت آ جائے گی. آج کل نہیں پیا لیکن بعد میں پی لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہے یا ایسا دوست ہے جو برا ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے. تو اس کا اثر اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس بچے کی زندگی میں بھی آئے گا. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي. تم جو کھانا کھلاؤ تو متقی پرہیزگار لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تمہارا کھانا اللہ سے ڈرنے والا کھائے. اس کا مطلب دعوت دو، کھلاؤ پلاؤ تو ایسے لوگوں کو کھلاؤ جو اللہ سے ڈرنے والے ہو. تو اس میں جو ہے نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ نوجوان یا جوان بچے عام طور پر دوست بناتے ہیں. تو ان کو تربیت کرنی چاہیے، ان کو نصیحت کرنی چاہیے کہ دوستی میں اس بات کا خیال رکھو کہ وہ کیسے ہیں. کیونکہ عام طور پر بچے جو بگڑے ہیں، اخلاقی برائیاں آئی ہیں بچوں میں، گھر کا ماحول ٹھیک تھا، ماں باپ اچھی تربیت کر رہے تھے، لیکن دوستانہ ماحول صحیح نہیں تھا، یا جس کو آپ کہتے ہیں سرکل ان کا صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں. بچے جو ہے ڈرگس لیتے ہیں، بچے جو ہے نعوذ باللہ جو ہے حرام کاموں میں پڑتے ہیں. اس کے پیچھے جب سبب تلاش کیا گیا کیا بات ہے بھائی، ماں باپ کو دیکھا گیا ماں باپ تو شریف ہے، پھر بچہ کیسے بد اخلاق ہو گیا، بد کردار کیسے ہو گیا. بچہ ڈرگس استعمال کر رہا ہے، بچہ زنا میں ہے، بچہ شراب خوری میں ہے، بچہ جو ہے حرام کمائی میں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یا حرام چیزوں میں ہے. کبھی پولیس اس کو پکڑ رہی ہے، کبھی متوع اس کو پکڑ رہے ہیں، کبھی حیا والے اس کو گرفتار کر رہے ہیں. جب چیک کیا گیا تو ماں باپ تو بڑے شریف ہیں، تو پھر بچے میں یہ بگاڑ کیسے آیا؟ معلوم ہوا کہ اس کا ماحول صحیح نہیں تھا دوستوں کا. اسی لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارے جوان جن کی ہم تربیت بچپن سے کر رہے ہیں، اور خاص طور سے خیال رکھ رہے ہیں ان کی تربیت کا، باہر کا ماحول کا کیسا ہے، ان کے فرینڈ سرکل جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کے بچے کے دوست کو اور اس کو چیک کیجیے، کیونکہ اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. بچوں کی صحبت صالح کنا صالح کنا، فارسی میں مشہور جملہ صحبت طالع کنا طالع کنا. اچھی صحبت اچھا اثر کرے گی اور بری صحبت برا اثر کرے گی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال. اچھے دوست کی مثال نبی علیہ السلام نے عطر والے کے ساتھ دوستی کرنے سے دی ہے، اور برے دوست کی مثال حدیث میں نبی علیہ السلام نے کس کے ساتھ کی ہے، کیسی دی ہے مثال؟ لوہا. تو جس طریقے سے عطر والے سے دوستی کرنے والا فائدے میں رہتا ہے، خوشبو سونگتا رہتا ہے، خوشبو لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، یا کم سے کم نہ خریدے اس سے دوست سے، اٹھنے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خوشبو سونگتا رہے گا. یہ اچھے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اچھے دوست کے ساتھ رہے گا تو اچھی چیزیں اس کو ملیں گی، جیسے خوشبو اس کو مل رہی. برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی دی کہ یا تو کپڑا جلے گا، یا تو چنگاری سے جو ہے کپڑے میں کوئی نقصان ہوگا، یا بدبو کم سے کم آئے گی. جو دھوئے کی بدبو ہوتی ہے یہ اس کے ناک میں ضرور جائے گی، لوہار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا. تو یہ مطلب ہے برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ برے دوست کے ساتھ رہیں گے تو یا تو خود برے ہو جائیں گے، یا تو اس برے دوست کا اثر یقیناً کچھ نہ کچھ اس لڑکے پر ضرور پڑے گا. لہٰذا تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، بالکل خاص خیال رکھا جائے کہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں ان کی سہیلیاں اور دوست کون ہیں. اسکول کے دوست ہوتے ہیں، ایک تو خاندان کے ہوتے ہیں دوست بات، ٹھیک ہے، کزنس وغیرہ، یا پڑوس کے دوست ہوتے ہیں، بعض محلے کے یا پڑوس کے. تیسرے دوست بنتے ہیں اسکول کے. فرینڈس ادھر بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی تین ہی ہوتے ہیں. یا تو خاندان کے کچھ بچے آپ کے بچے کے دوست ہوں گے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، یا بچیاں بچیوں کی سہیلیاں ہوں گی دوست ہوں گے، یا کیا کہتے ہیں اس کو ماحول پڑوس، یعنی بچہ آپ کا گھر جس ایریے میں جس ماحول میں آپ ریاض میں تو ریاض کے بچے جو ہے آپ کے بچے کے دوست ہیں، تو وہاں چیک کیجیے بچے کے دوست کیسے ہیں، یا آپ کی لڑکی جو ہے اس کی سہیلیاں کیسی ہیں، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں. تیسرا ہوتا ہے اسکول میں بچہ آپ کا جاتا ہے تو وہ جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کے دوست بن جاتے ہیں.
کلاس فرینڈس جس کو جو کلاس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بچیاں. تو ان تینوں جگہ پر اس بات کا خاص خیال رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے جوان بچوں کے دوست کیسے ہیں. اچھے ہیں تو ویری گڈ، باقی رکھیا. برے ہیں تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ان کی دوستی سے دور رکھیں. یہاں بھی حکمت علماء نے ذکر کی ہے، ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ، کیونکہ دوست ہے اس کا، وہ سگریٹ پینے والا، وہ شراب پینے والا لڑکا آپ کے لڑکے کا دوست بن گیا. اب اس کی نظر میں وہ دوست کا مطلب اچھا ہے، وہ پیتا ہے ٹھیک ہے، آرام کام کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے آپ کا دوست کہ وہ میرا اچھا دوست ہے. تو اب آپ کو اس کی دوستی سے دور کرنا ہے اپنے بچے کو. تو یہاں حکمت ہونی چاہیے. حکمت سے مار کر ڈانٹ کر آپ کریں گے نہیں، وہ پھر ملے گا. آپ بولیں گے کل سے نظر نہیں آنا اس کے ساتھ، آپ پکڑے مارے، آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا نوجوان بچہ ایک ایسے بچے سے دوستی کیا ہوا ہے جو سوسائٹی میں بدنام ہے، پولیس میں اس کا ریکارڈ ہے، نوز باللہ من ذالک، یا جیل کی ہوا بھی کھا کر رہا ہے، نوز باللہ من ذالک، یا نوز باللہ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے. تو آپ کو پتا چل گیا. اب آپ حکمت سے اس کو دور کریں، اس کی دوستی کو، کیونکہ یہ دوستی اس کو برباد کر دے گی آپ کے بچے کو. جی لہٰذا یہاں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے میں اپنے بچے کو اس برے دوست سے دور کروں، میں اپنی بچی کو اس بری سہیلی سے، اس غلط لڑکی سے دور کروں. یہاں جو ہے بہترین رول ادا کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، سمجھا کر، کیلے میں، تنہائی کے ساتھ. ایسے کریں جس کو بولتے ہیں سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایسے نہ ہو کہ آپ کی بات کی وجہ سے آپ سے دور ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے. ایسے نہیں ہونی چاہیے. ایسی سختی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ایسے بھی واقعات نوجوان لڑکوں کے ہوئے ہیں جہاں ان لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں کو خیرآباد کہہ دیا، صرف اپنی دوستوں کے خاطر یا اپنی سہیلیوں کے خاطر. لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جوان بچوں کی تربیت کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے، بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر جذبات ابھرتے ہیں. بالغ ہو چکا ہے، اب اس کے جذبات ہوتے ہیں، تو وہاں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کیا خاص خیال رکھنا، کیسے رکھنا؟ بچہ بڑھ رہا ہے، اس کی خواہش بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جسمانی ایک خواہش اللہ عز و جل نے رکھی ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے. اس کی خواہشیں ابھر رہی ہیں، بڑی ہو رہی، ٹھیک ہے. اب اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے دو راستے اس کے سامنے ہیں، حلال اور حرام. حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا بدکاری. اگر آپ کا بچہ جوان ہو گیا تو اب اس نوجوان کی جلدی شادی کی فکر آپ کو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا بیٹا ہے. اس پہ شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بیٹی جوان ہو گئی، اب آپ اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کریں. بسم اللہ، ٹھیک، بچی جوان ہے، ارے نہیں ابھی تو بالغ ہوئی ہے، میں 25-30 تک دے دوں گا، نہیں، غلط. آپ کو چاہیے کہ اس کی خواہشات کو صحیح رخ دینے کے لیے اس کے لیے مناسب حلال رشتہ دیکھیں، اور وہ ہے نکاح، شادی کرنا. بچوں کی شادی نہیں کریں گے. اسلام نے جہاں چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے مقابلے میں حلال چیزیں موجود ہیں، جیسے خواہشات نفسانیہ کی تکمیل، حرام راستہ زنا، ماسٹربیشن، بدکاری. حلال راستہ نکاح. اگر آپ حلال راستے پر نہیں چلائیں گے بچے کو، اس کی شادی نہیں کریں گے، تو پھر وہ ادھر جائے گا. جتنی لیٹ ہوگی اتنا نقصان ہوگا. عام طور پر اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، بولتے نہیں بچے اب تو جوان ہے، تھوڑی دیر میں اتنی جلدی اپنی بیٹی کو گھر سے الگ نہیں کروں گا. 30 سال ہو جاتے ہیں. کبھی تعلیم کو رکاوٹ بناتے ہیں، تعلیم کے نام پر، کبھی عمر کو رکاوٹ بناتے ہیں، نہیں ابھی تو بچی ہے، تو نہیں بچی تو بڑی ہو گئی، ارے میں 18 سال کی ہوں، 20 سال کی بچی ہوگی آپ کی، ابھی بھی شادی کی بات، جبکہ بچی 15 سال میں بالغ ہوگی. آپ شادی کر دیں 16 سال 17 میں، جتنے جلدی کریں تو اچھا ہے. والے ہونے کی بات ذہن میں رکھیے. اور بالخصوص آج کے ماحول میں آپ جانتے ہیں ماحول کیسا ہے آج. میں کہہ رہا ہوں ماحول ہے، برائیاں عام ہو گئی ہیں، عام ہو گئی یہ برائی. لہذا اپنے بچوں کو بچانا ضروری. اب ظاہر بات ہے بچے جوان بھی ہیں،
غذا بھی ماشاءاللہ زبردست ہے، ایج بھی جوان ہے، 16-17 سال کی ہو چکی ہے بچی، شادی نہیں کی، رشتہ نہیں کیا، نہیں میں ابھی 25 سال میں کروں گا، ایج کو فیکٹ بنایا جائے، نہیں، غلط بات ہے۔ جوان بچی کی شادی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے، اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے نہیں کیا۔ تاخیر کرنا بلا ضرورت، ہاں رشتہ نہیں آ رہا ہے مناسب، رشتہ نہیں بن رہا ہے، 1 سال 2 سال آگے بڑھ رہے کوئی بات، لیکن رشتہ ہے، لیکن آپ صرف کہ میری بچی ابھی 25 کی نہیں ہوئی ہے، ابھی 20 کراس نہیں کی ہے، ابھی چھوٹی ہے، چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی وہ 10 سال کی چھوٹی ہے، چھوٹی کیسی ہے ابھی، 18 سال کی بچی چھوٹی ہے، 16 سال کی بچی چھوٹی ہے، 20 سال کی بچی چھوٹی ہے، غلط، بڑی ہے وہ۔ اسی طریقے سے لڑکا بھی، دوسرا تعلیم، نہیں میری بچی ابھی وہ کورس کمپلیٹ کر لے گی اس کے بعد شادی، تعلیم میں رکاوٹ کیسے بن گئی، کس نے کہا ہے؟ تعلیم، شادی کے سلسلے میں تعلیم کبھی رکاوٹ نہ بنی ہے نہ بن سکتی ہے، شادی کے بعد بھی بچی پڑھ سکتی ہے، لڑکا شادی کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے کمانا لڑکے کے جہاں تک مسئلہ ہے، تو اگر لڑکا جاب کر رہا ہے تو جاب رکاوٹ بنتی ہے اس کی شادی میں، بچہ کمانے کے قابل ہو گیا ہے، بات ختم ہے۔ ہاں بچہ نہیں کما رہا ہے، والد کے پاس دولت ہے اتنی ہے، بعض احمد کے علماء نے لکھا ہے، کافی تحقیق کی اس کی تربیت میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ بچوں کی شادی کر دینا ان کی عمر میں، اگر ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یا والد کے پاس کہ وہ اپنے جوان بیٹا جو ابھی تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، جوان ہے 20 سال کا ہے مثال، ابھی اس کو جاب نہیں ملی ہے تو بھی شادی کر دے، کیونکہ خرچہ تو بیوی کا بہو کا اٹھا سکتا ہے نا، باپ اٹھائے، اور آج یا کل اس کو جاب مل جائے گی، وہ جاب تلاش کرتا رہے، کام کو دیکھے، جیسے کام مل جائے وہ اپنے خرچے خود اٹھائے گا۔ لیکن ماں باپ اگر استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ان کی آنے والی بہو کا بھی خرچ اٹھا سکے تو ایسی صورت میں شادی میں داخل نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ نہیں ہمارا بچہ بھی کما نہیں رہا ہے، بھئی آپ کے پاس دولت ہے نا، ایک اور آئے گی کھانے والی تو کیا ہوگا، آپ کے بچے کی بھلائی تو ہے، جمع اس کو بولتے ہیں زواج المبکر، اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں، صحت کے طور پر بھی اور بھی اخلاقی طور پر بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اگر شادیاں جلدی کی جائیں، اور شادیوں میں تاخیر کریں گے نہ صرف صحت کا نقصان ہے بچوں کا بلکہ اخلاقی بگاڑ کا بھی وہ شکار ہو جاتے ہیں، الا ما رحم ربک۔ لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں ہم لیٹ شادی کریں گے، 30 سال کی عمر میں شادیاں کی جائیں گی، غلط بات ہے۔ آج کل ٹرینڈ بنا دیکھیں، آپ خود اپنے ماں باپ کے بارے میں غور کیجیے، پہلے جو ہے شادیاں جلدی ہوتی تھی، ان کے ماں باپ ان کی کم عمر میں شادی کرتے، کم عمر کا مطلب 18 سال کے تھے شادی ہو گئی، آپ اپنی والدہ سے پوچھیں ان کی شادی کب ہوئی، آپ اپنے والد سے پوچھیے، آپ کی نانی سے پوچھیے اگر وہاں حیات ہو تو، یا دادی سے پوچھ کر دیکھیے، آج کی بچیوں کی شادیوں کو دیکھیے آپ، تاخیر ہو رہی ہے شادی ہو رہی بلا وجہ تاخیر۔ میں نے کہا نہیں تعلیم نہیں، بچی کما رہی ہے، کورس کمپلیٹ نہیں ہوا، یا بچے کو جاب نہیں لگی، بچہ ابھی سیٹل نہیں ہوا، جاب لگی ہوئی ہے، بچہ منتھلی پیسے لا رہا ہے، اس کے باوجود اس کی شادی نہیں کر رہے اور بچے کی تربیت نہیں ہو رہی اس میں اور بچہ خراب ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے اس کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور وہ جوان بھی ہے اور آپ اس کا حلال نکاح نہیں کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے حرام راستے دشمنان اسلام میں کھول کے رکھے ہیں، شیطان اپنی طرف سے جو ہے بھٹکا رہا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، اور انسانوں کے جو شیطان ہیں وہ بھی بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں کر رہے، گندی فلمیں، گندی چیزیں، لوگ زنا کے دروازے، بدکاری کے راستے کھلے ہوئے، آپ اس کو اس کی نفسانی خواہشات کو نکاح کے ذریعے پوری کر دیں تاکہ وہ جو ہے اپنی ضروریات کو پوری کرے، نکاح کے ذریعے خواہشات نفسانیہ کو حلال راستے سے پورا کرے، آپ حلال راستے پر نہیں لگا رہے، اس کو چھوڑ دیے ہیں، اس کو آزاد ہے، کماؤ بیٹے جب تک سیٹل ہو جاؤ اس وقت تک شادی نہیں کروں گا تمہاری، پہلے فل سیٹل ہو جاؤ، ارے وہ فل سیٹل ہونے میں اخلاق میں بگڑتا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ اس سے زناکاری ہو جائے، بدکاری ہو جائے، یا نعوذ باللہ جو ہے ایڈس کا شکار ہو جائے، جی تو اس کا خاص خیال رکھیں، سوچیں، بچے جوان ہیں ان کی شادی کر دیں۔ اور دوسری چیز، جوان بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے گھر میں جو ان کی خواہشات کو بھڑکائے، سمجھ رہے بھڑکنا، جی اگر خواہشات بھڑک جائیں گے تو پھر وہ کوئی راستہ اختیار کریں گے، ہاں
کیا مطلب میرا کہنے کا؟ مطلب فلمیں خواہشات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں، گانے خواہشات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں، سیریلز خواہشات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں. ایسی چیزیں گھر میں نہ کی جائیں، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں. بالکل بات جوانوں کی ہو رہی ہے، جوان بچوں کی طرف. وہ چیزیں جو ان کی خواہشات کو بھڑکا دینے والی ہیں، زیادہ ابھارنے والی، ایسی چیزوں سے بچوں کو بچانا ہے. فلمیں بچہ دیکھے گا، فلمیں کیا ہے؟ بھڑکاتی ہیں، غلط راستہ دکھاتی ہیں. تو بچوں کو آپ فلم دکھائیں گے، ارے جوان ہے کیا ہوگا، ہم بھی عیش کریں ہماری جوانی میں، ہمارا بچہ بھی عیش کرے. دیکھو بیٹے دیکھو موویز دیکھو، آپ موویز دکھا رہے بچے کو، اب اس کے اندر جو خواہشات نفسانیہ ہے وہ بھڑک رہی ہے موویز دیکھ کر. کیونکہ موویز حلال نہیں ہے، آپ کو معلوم. موویز میں جو ہے اسلامی تربیت، اسلامی اخلاق نہیں ہوتے ہیں، کمپلیٹ برباد کرنے والی چیزیں. بلکہ اگر آپ چیک کریں فلموں نے لوگوں کو جتنا برباد کیا ہے، اسکولوں کالجوں نے اتنا برباد نہیں کیا ہے، نہ کتابوں نے انہیں برباد کیا ہے. ایک ایک فلم برباد کرتا ہے انسان، کیونکہ اس کو اس میں کئی چیزیں برباد کریں، کیونکہ اس کو دیکھتا ہے فلم میں، دیکھنا سنتا ہے، یعنی کمپلیٹ باڈی اس میں استعمال ہو رہی ہے، پارٹس آف باڈی یوز ہو رہے ہیں، عقل، دماغ، آنکھیں، کان، ہاتھ پیر سب جسم کے ساتھ بیٹھ کر کمپلیٹ مووی واچ کر رہا ہے. اور یہ راستے جو ہے ہدایت ہے، گمراہی کے راستے، دیکھنا، سننا، غور کرنا، سمجھنا، یہ ہدایت کی یا گمراہی کے راستے ہیں. نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو دعوت دی، توحید کی، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کو دیکھیں گے تو توحید پر آ جائیں گے، نوح علیہ السلام کی باتیں سنیں گے تو اس کا اثر ہوگا دل پر، اور ہم توحید کے راستے پر آ جائیں گے. تو ان کافروں مشرکوں نے کیا کیا؟ یہ ہدایت کے راستے بند کر دیے اپنے اوپر. علماء نے کہا یہ ہدایت کے راستے. تو اگر ہم اپنے جوان بچوں کو یہ جو راستے ہیں ان کو ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف لگا دے کہ وہ گانا سن رہا ہے، سٹوری سن رہا ہے، گندی باتیں ہیرو ایکٹر یا ایکٹریس کی ہیرو ہیروئن کی سن رہا ہے، تو اس کی شہوت تو بڑھے گی. یا دیکھ رہا ہے ایسی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، ویسی چیزیں آپ دکھا رہے ہیں بچے کو، تو آپ اپنے بچوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بھڑکنے والی چیزیں گھر میں نہ ہو. اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ غلط کپڑے، نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والے. آپ کو پتا ہے کپڑوں کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہے. لہٰذا جب آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اب اس کے کپڑے بچپن کے جیسے کپڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، چھوٹا جب بچہ تھا 5 سال 7 سال کا، اس کے کپڑے الگ. جو آپ کی بیٹی 15-16 سال کی ہو گئی، بالغ ہو چکی، یا لڑکا آپ کا بالغ ہو چکا، اب اس کے کپڑے الگ ہوں گے نا. اب وہ پیر نہیں دکھا سکتی ہے، بال نہیں دکھا سکتی ہے، اپنے جسم کی نہیں. یہاں خاص خیال کرنا پڑے گا کپڑوں کے، کیونکہ اگر آپ کپڑے ایسے پہنائیں گے جس میں ایکسپوزنگ ہوتی ہے، جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، تو نہ وہ خود فتنے کا شکار ہوگی بلکہ لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کر دے گی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو ایسے کپڑے نہ پہنائے جائیں جس سے جذبات ابھر جائیں، بھڑک جائیں اور غلط راستہ اختیار نہ کریں. اسی طریقے سے ایسی کتابیں گھر میں نہ رکھیں آپ جو آپ کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بھڑکانے والی. جی ایسی کتابیں ہیں انگلش میں، ہر لینگویج میں، اردو میں، ہندی میں ایسی کتابیں ہیں جس پہ جو ہے سیکس کے واقعات ہوتے ہیں، یا شہوت کو ابھارنے والے لو سٹوریز یا سیکس کو بھڑکانے والے، جنس کو ابھارنے والے ایسی سٹوریز، ایسے واقعات ہوتے ہیں کتابوں میں لکھے. ایسی کتاب آپ کی بچی خریدے، آپ اجازت نہیں دیں گے. آپ کے گھر میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہونی چاہیے جو ان کے جسمانی یا نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والی چیز. اس بات کا خاص خیال رکھیں. اس کے علاوہ اور بھی ایسی کوئی بھی چیز جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھڑکا، جیسے بعض غذائیں بھی ہوتی، بعض کھانے پینے کی ایسی چیزیں جو بھڑکا دیتی ہیں، جیسے اللہ تیتر بٹیر وغیرہ کا، جو تیتر بٹیر جانتے ہیں، یہ گوشت
ٹھیک ہے، یہ جو ہے جسم میں گرمی زیادہ پیدا کرتا ہے، یا ہرن کا گوشت اسی طریقے سے، یا اور بھی کھانے پینے کی چیزیں، یہ اگر ڈیلی یوز میں رکھیں آپ یا زیادہ لائیں کھلائیں بچوں کو جوان، ان کے جذبات بڑھ جائیں گے، زیادہ کنٹرول مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کھانے پینے میں بھی ایسی چیزیں کثرت سے نہ رکھی جائیں جو بھڑکا دینے والی ہیں. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی در بٹر روز کی، کہتے بھڑک جاتا ہے، یا بعض اور ہے گوشت وغیرہ بعض ایسے کہ اگر وہ زیادہ یوز کیے جائیں تو جسم میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے انسان، بالخصوص جوانوں میں، تو یہ چیز نقصان دینے والی ہے. ایک دوسری بات، جوان ہونے کے فوراً بعد شادی کرنا ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن بعض دفعہ شادی نہیں ہوتی، جیسے رشتہ نہیں مل رہا ہے مناسب. تو اب ان جوان بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جذبات تو ہیں ان کے اندر، اس کو ایک دوسرا رخ دینا چاہیے، حلال راستہ. کیا؟ ان کی لائف کو بزی آپ کر دیں. آپ کا جو جوان بیٹا ہے یا جوان بیٹی ہے، ان کی زندگی کو بزی رکھیں، خالی نہ رکھیں ان کے وقت کو کہ وہ سوچے. شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے برائی کی، یہ بھی خاص طور سے تربیت میں ہے. علماء نے ذکر کیا کیسے کیا کر سکتے ہیں. آپ ان کی ٹائم ٹیبل کو دیکھیے. آپ جوان بچہ بھی اسکول جاتا ہے، جیسے ٹھیک ہے، اسکول کی ٹائمنگ، مدرسے کی ٹائمنگ، اس سے ہٹ کر جو ٹائمنگ ہے فارغ وقت تو آپ کے لڑکے کے پاس ہے، وہ فارغ وقت ضائع نہ کرے بچہ. اس پہ یا تو آپ اس کو کھلائیں، کھیل، جم جوائن کرنے کے لیے کہیں، وہ جائے ورزش کرے، یا تو گھر میں ورزش کرے یا باہر جم میں. علماء نے نفسیات علماء نے لکھا ہے ورزش کرنے سے، جم ایکسرسائز کرنے سے نفسانی خواہشات کم ہوتی. جی علماء نے لکھا ہے. علماء مطلب ڈاکٹر جو ہے نفسیات علماء، ان لوگوں نے اس بات کو لکھا کہ اگر بچہ ایکسرسائز کرے گا، ورزش کرے گا، تو دو بڑے فائدے اس کے. ایک تو صحت اس کی اچھی رہے گی، دوسرا بڑا فائدہ جذبات جو ہے نا کنٹرول میں رہے گی، نفسانی خواہشات اس کے ابھریں گے نہیں بلکہ کنٹرول میں رہیں گے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا جو ہے آپ اس کو مطالعے کا شوق دیں، اسٹڈی، اچھی کتابیں پڑھنا. جیسے عقیدے کی کتابیں لا کے گھر میں رکھیں. بچے کے پاس ٹائم ہے نا، بیٹے یہ کتاب میں آپ کے لیے گفٹ لایا، بیٹے یہ لیجیے پڑھیے. The Fundamentals, 3 Fundamentals of Islam، کتاب التوحید، فلاں فلاں، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، جو لینگویج آپ کا بچہ جانتا ہے اس میں اچھی کتابیں وہ پڑھے. کیونکہ کتاب پڑھنا ایک اچھی عادت ہے، مطالعہ بہت اچھی عادت ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، جو کتاب و سنت اور نصوص سے، تجربے سے بات ثابت ہے، مطالعے کا بہت بڑا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، اس کے دین پر اثر ہوتا ہے. شرکیہ کتابیں پڑھنے والوں کی زندگیوں میں آپ شرک دیکھیں گے، غلط کتابیں پڑھنے والوں کی زندگی پر. ناولس پڑھتے ہیں ان کی مینٹالٹی ویسی ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. ناولس پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اچھا جوان بچوں کو تو کتابیں اچھی ہیں، گھر میں ایک لائبریری ہو آپ کی، بکس ہو اور سلیکٹڈ بکس ہو، اچھے عقیدے کی کتابیں، اچھی حدیث کی کتابیں. بلوغ المرام لا کر بڑے بچے بیٹے پڑھو بلوغ المرام، یا سیرت کی کتاب. بچے کو واقعات کا بھی شوق ہوتا ہے، اس کو سیرت طیبہ نبی سب کی جیسے ریحۃ المختوم ہے، اور بھی اس سے بھی نماز، یہ اچھی اچھی کتابیں ہیں. سیرت دارالسلام کا چکر لگایا تو آپ کو ملے گی انگلش میں، اردو میں. سیرت کی بہترین کتابیں آپ لا کر اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے رکھیں کہ آپ کی بچی پڑھے، آپ کا بچہ پڑھے. کیا پڑھے؟ سیرت کے واقعات پڑھے، سلف صالحین کے واقعات، جوان صحابہ کے واقعات پڑھے، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ بھی دین کی خدمت کر سکے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بہت اہم چیز تربیت میں ہوتی ہے کہ بچہ جیسے سن بلوغت کو پہنچ جائے، آپ احکام بلوغت اس کو سکھائیں. یہ بہت ضروری ہے. کیسے سکھائیں؟ یہ آپ کو طریقہ، کتاب دیں یا معلم دیں یا کسی استاد کو مقرر کریں یا کوئی ایسی لیڈی ٹیچر ہو جو آپ کی بچی کو پڑھائے. کیا؟ بلوغت کے احکام. جیسے بالغ ہو جائیں گے، لڑکی بالغ ہو جائے گی تو حیض کے مسائل اس کو معلوم ہونا ضروری ہوتے ہیں. اب بچی بالغ بھی ہو چکی ہے آپ کی، اور یہ تربیت ہے کہ آپ اس کو اس کا علم دیں، کیونکہ اب اس کو ضرورت ہے. 5 سال کی بچی کو احکام حج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے سن بلوغت کو پہنچے وہاں مسائل جاننا ضروری ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ حیض کیا، کس کو کہتے ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں. یہ ضروری ہے. یا لاپرواہی برتی جاتی ہے، نہیں سکھایا جاتا ہے بچوں کو. اب وہ بڑی ہو جا رہی ہے،
25 سال کی 30 سال کی 35 سال کی اماں بھی بن گئے لیکن اس کے باوجود اس کو حیض کا مسئلہ نہیں معلوم کیونکہ ماں باپ کی تربیت صحیح نہیں ہے. شادی بھی ہوگی بچے والی بھی ہوگی آج بھی جو ہے پریشان ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں یا چھوڑوں. عجیب مسئلہ. جب وہ جوان ہوئی تھی اس کے ماں باپ نے تربیت نہیں کی اس کی نہیں سکھایا اس کو تعلیم نہیں دی. جس اب یہ اس ایج میں تو کون سی بڑھاپے میں جب محسوس بند ہو جائے گی اس میں تعلیم دیں گے. یہ تعلیم کے اوپر ہے. اسی طریقے سے لڑکا اس کو احتلام غسل کا واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ شرمگاہ سے نکلنے والی چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں اور اس کے ٹائپ آف آرڈر کیا کیا ہوتے ہیں یہ بچانا ضروری یہ بتانا ضروری ہے. یہاں نہیں یہ بیکار بات ہے شرم یہ بے حیائی نہیں ہے یہ حیا ہے یہ علم ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. یہ بتانا پڑے گا حق ہے یہ بتانا کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کا غسل واجب رات میں وہ سویا اٹھا اس کو جو ہے احتلام ہو گیا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا نہ اماں بتائے نہ باپ ماں باپ تو ڈائریکٹ نہیں بتائے گے. بتانے کا طریقہ تربیت کا کہ کوئی کتاب اس کو دی جائے وہ پڑھے کوئی ایسا دوست اس کا ہو اللہ والا جو اس کو بتائے کوئی ایسا معلم ہو ایسا استاد ہو جو اس کو سکھائے بتائے. آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا سارے راستے بند کر دیے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ایک چیز اس کے جسم سے نکلی اب وہ نہائے گا نہیں نہائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں بلکہ مجھے یاد ہے تعجب ہوتا ہے جب جو احتلام پر کوئی حدیث بتائی جاتی ہے تو 40 سال کا آدمی پوچھ رہا ہے احتلام کس کو بولتے ہیں صاحب. یہ اب بھی جو حدیث میں بولے آپ احتلام تو کیا مطلب احتلام اس کو لفظ احتلام بھی نہیں معلوم. 40 غلط ہے. اسی طریقے سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں معلوم ہونا چاہیے اس کو. آپ کو معلوم ہے سب نوجوان کیا سمجھتے ہیں احتلام ہونے کے بعد اپنی شرمگاہ کو اور اتنے حصے کو یا کپڑا جو بھیگا ہوا ہے دھو دینا بس صاف نماز پڑھ سکتے ہو دوبارہ سے دھو سکتے. جی بچے اکثر نہیں سمجھتے ان کو نہیں معلوم کہ غسل واجب ہو گیا بغیر غسل کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. نہیں معلوم اس کو وہ سمجھتا ہے خالی دھو لینا پانی سے نماز پڑھ لینا اس کو بتائیں. دیکھیے اتنا بیسک اور اہم مسئلہ جوان واقف نہیں ہے اس سے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی تربیت کا نقصان ہے اس میں غلط تربیت ہے کہ ان کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ شادی کے قریب ہوں بچے ٹھیک ہے یا رشتے ان کو دیکھے جا رہے ہیں تو وہاں میاں بیوی کے حقوق ان کو بتانا ہم بستری کے آداب جی یہ سب تربیت میں نہیں. یہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے پاس ایسے ذریعہ پہنچا دے کہ جس کے ذریعے سے یا ایسی چیزیں ان تک مہیا کر دے کہ جس کے ذریعے سے ان کو پتا چلے کہ شوہر اور بیوی میں جائز تعلقات کیسے شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں. کل میری شادی ہوگی تو میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. یا لڑکا شادی کرنے جا رہا ہے آپ اس کے بیٹے ہیں آپ کا آپ اس کو بتائیں کہ بیوی جو آپ لاؤ گے اپنے گھر انشاءاللہ تو اس بیوی کے حقوق کیا ہیں. ایک دوسرے جو ہے آداب بیوی سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے شوہر سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ ساری چیزیں تربیت میں شامل ہیں لہذا اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے. عام طور پر سیٹل بچے کے لیے اچھا گھر کمرہ سیٹ کرنا ارے میرے بچے کی شادی ہو گئی اس طرف خاص توجہ دیتے ہیں ماں باپ. میرے بچے کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اے سی لگوا رہا ہے فلاں کر رہے ہیں واشنگ مشین ہے یہ ہے فلاں ہے کپڑے الماری ہے سیٹ ہے بیڈ بھی صحیح ہے بچے کو تکلیف نہیں ہے زبردست ابا بابا جا کے خوب محنت کر رہے ہیں اپنا پیسہ بھی اس کو دے رہے ہیں اس کے پیسے سے بھی استعمال کر رہے ہیں ساری چیزیں اور نہیں بتا رہے ہیں تو وہ ضروری چیزیں نہیں بتا رہے ہیں نہیں سکھا رہے ہیں جو معلوم ہونا چاہیے اسے. اب اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. اب اس کے دوست ہیں جو اس کے دوست بتا رہے ہیں بیوی شیر کی نگاہ سے دیکھنا کیا ہو سونے کا نوالا کھلاؤ شیر کی نگاہ سے دیکھو اور رکھاؤ دوست بولا تھا بیوی کو شیر کی نگاہ سے دیکھنا. لہذا اب وہ پہلی رات ہی اپنی مردانگی بتا رہا ہے کیسے غصے سے اس کو اپنی بیوی کو جو ہے وہ جو بیچاری آ کر بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس دل کر پہلی رات سے ڈرا رہا ہے کیونکہ دوست نے بولا فرسٹ نائٹ سے ڈرانا شروع کرنا تو ہمیشہ ڈرے ہوئے رہتی ہے. شروع میں نہیں ڈرائیں گے تو پھر گیا بعد میں ہاتھ میں لے لیتے تو ڈرا ڈرا کے رکھ رہا ہے. غلط تربیت دوست نے کی ہے ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے بیوی کے حقوق نہیں بتائے زندگی برباد اس کی ازدواجی زندگی. یا اسی طریقے سے لڑکی کو غلط ٹرین کیا جا رہا ہے پہلی رات سے کنٹرول میں رکھنا آئیڈیا اما دے رہی فرسٹ نائٹ سے کنٹرول میں رکھنا اپنے شوہر کی کیسے رکھنا میں بتاتا ہوں.
میں تمہارا ماں کنٹرول رکھے. اب اس کو سکھا جی تربیت ہوتی ہے. کیا ہوا پوچھتی ہے صبح ماں رات کے واقعہ, کیا بولے شوہر, کیسے ہے شوہر, مزاج کیسا ہے ان کا, تو پہلے پہچان ان کو, چیک کر کیسے ہیں, اس کے بعد اپنے کنٹرول میں رکھو. اٹھو بول کے اٹھتے بیٹھو. یہ شروع میں شوہر جو جذباتی رہتا ہے. اماں ٹرینڈ ہے نا, اس کو معلوم بیٹی کو غلط تربیت کر بتا رہی ہے اس کو. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, لڑکا جب شادی کرتا ہے نا شروع میں ذرا جذباتی ہوتا ہے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے فرسٹ منتھ شادی کا. اسی لیے نوجوانوں کو بولا ذرا کنٹرول کرو اپنے آپ پر, تمہاری بیوی زندگی پر. پہلے دن پہلے مہینے خوب 100% محبت, سیکنڈ منتھ 99%. منتھ بڑھتے جا رہے ہیں, محبت میں کمی ہوتی جا رہی ہے. بیوی بولتی وہ جو تم پہلے تھے اب ایسے بدل. تو ایک لمٹ میں رکھنا محبت, 50% رکھیے شروع سے, ہمیشہ 50% رکھیے. بیوی خوش رہے گی آپ سے. شروع میں بہت دکھا دیتے, ایکسٹرا سارے پول کھول دیتے, سارے راز نکال دیتے بیوی کے سامنے, ایسے ویسے میں پریشان کرا تھا, یہ ہوا تھا, نکالو. وہ پورا چیک کرتی ہے سن کر یہ کس لیول کا ہے, اس کو کیسے یوز کرو. کیونکہ اس کو تربیت غلط کی گئی. جی برباد ہو رہا ہے اس طریقے سے زندگیاں. کون ہے جو سنبھالے اس قوم کو؟ نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا بازار میں, جاؤ ان کی جوانی, ارے شادی سے پہلے کی جو ایج تھی جوانی, اس کو آپ نے ضائع کر دیا. ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ بچے کو ٹرین کرے, صحیح رخ دے کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا زندگی گزارے, تو اس کے لیے بچوں کو صحیح تربیت کرنا ضروری ہے جوانی میں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر بسے یا برباد ہو, بسے نا, تو پھر بچانے کے لیے ان کو صحیح ٹرین کرنا, ہاتھ میں رکھنا. کب تک ہاتھ سے نکل بھی جاتے شوہر مارتا ہوا معلوم ہے نا, 40 سال تک رکھنا, اس کے بعد پھٹ جاتی ہے, 10 سال تک پھٹ جاتی ہے. ارے 40 سال تک میں ہاتھ میں رکھیے. اب میں بتاؤں گا اس کے بعد کیا ہو, وہ حدیثیں سنے گا, واقعہ سنے گا, اثر ہوگا اس کا, کتاب و سنت کی باتیں سنے گا, بیوی کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. اس کا مطلب اب تک میرے ہاتھ میں رکھ کے کھیل رہی تھی میرے ساتھ. یہ اب میں بتا رہا ہوں, چلو اٹھو نماز کو, تک تو سلاتا تھا نماز کو اٹھو بول رہا, چلو اٹھو بیگم, بس وہ سو گئے اب تک, چلو میں بھی اٹھ رہا ہوں, آپ اٹھ رہے. بیوی تعجب کر رہی ہے, کیا اچانک چینجز آ گئے اس کے اندر, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. مرد کبھی بھی جاگ سکتا ہے, مرد کبھی بھی جاگ سکتا ہے. لہذا پاگل ہے وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو غلط تربیت کر رہے ہیں کہ اپنے شوہروں کو اپنے کنٹرول میں رکھو. بچی جوان ہو تو اس کو صحیح تربیت کرے, صحیح ماحول دے, اس کو بتائے کہ شوہر کی عزت کرے, عزت, شوہر کا احترام کرے, شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. شوہر جو ہے مجازی خدا ہوتا ہے, شوہر کے فضائل جو کتاب و سنت میں ہیں اپنی بیٹیوں کو بتائے جائیں, تاکہ وہ گھر سے جب رخصت ہو تو وہ ایک اچھی زندگی, اچھی بیوی بن کر زندگی گزارے. پھر کل جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ماں بنے گی تو اچھی ماں بنے. اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے رہنمائی کی, انہوں نے تربیت کی. لہٰذا تربیت کا یہ بہت اہم حصہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. بلکہ دیکھیے پوری جوانی میں بچوں کی جو تربیت کی جاتی ہے اس کا اثر کہاں تک پڑ رہا ہے آپ دیکھیے. وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے, شوہر بیوی اچھی زندگی گزاریں گے, ان سے آنے والی نسل اچھی ہوگی, اس کے بعد والی نسل اچھی ہوگی, ایک پوری پیڑھی اچھی ہوگی. سمجھ رہے پوائنٹ کو؟ تو لہٰذا یہ ایج بہت اہم ہے, اس لیے میں زیادہ بول رہا ہوں اس پر, کیونکہ اس میں اتنے مسائل جوان کے, نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی دینی تربیت کی جائے اچھی. حقوق سب کے سکھائے جائیں. بچی رشتہ داروں کے حقوق ہے, سسرال کے, ایک طرف ساس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کے گھر میں لاڈ پیار سے پل کے وہ نکل گئے, لیکن جس کے گھر میں جا رہی ہے وہاں یہ نہ سمجھے بچی کہ مجھے امی ہی ملیں گی ماں. نہیں, کوئی عورت ماں کے جیسے آپ کو پیار نہیں دے سکتی. ساس جتنی بھی اچھی ہو جائے وہ آپ کو ماں کے جیسی تو نہیں ہوگی نا 100%. کچھ کمی ہوگی, انسان ہے, ٹھیک ہے, سسرال ہے, کیسے ہینڈل کرنا ان کو, ننیں ہوتی ہیں, ایک نیا ماحول اس کو پورا ملتا ہے, ایک نیا رشتہ اس کو ملتا ہے, وہاں بچی کو چاہیے کہ جو اس کا خیال رکھے. اسی طریقے سے لڑکے کی شادی آپ نے کر دی, اگر آپ دبا کے سسرال میں اپنا وہ دبا کے رکھنا, کیا دبا کے رکھنا, روز بلند ہے, کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا, یہ بھول گئے ہم سب. ٹھیک ہے, میری شادی ہو رہی ہے, میرے بچے کو میں شادی کر رہا ہوں, بہو آ رہی, اس کا ایک خاندان سے رشتہ جوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کی سالیاں ہیں, جوان ہے, پردہ, سالے ہیں, ان کا احترام ہے, ٹھیک ہے.
ایک رشتہ ہے، سسرے ہیں لڑکے، جیسے لڑکی کے ہوتے ہیں ویسے لڑکے کی بھی ہوتے ہیں، تو سسرے کی عزت ہے، احترام ہے، ساس ہے ان کی عزت ہے، احترام ہے، نندے ہیں، نندے نے کیا بولتے ہیں اس کو، دوسرے ساڑو جس کو بولتے ہیں، ساڑو ہوتے ہیں سالی کے، یہ رشتے ہوتے ہیں سب. تو ان رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، کوئی عزت احترام نہیں ہے. بچوں کو ٹرین کریں آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا، بیٹی ہو تو اس کا سسرال ہے، کس طریقے سے رہنا چاہیے، اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا گھر اب یہ نہیں رہا. ہم ماں باپ ہیں آپ کے بیٹے، گھر سے جاؤ شکایت لے کر نہیں آنا ہے. بیڈ روم کی بات اپنے شوہر کی بیڈ روم تک رہنا، بیڈ روم سے باہر نہیں آنا. تربیت کیجیے اسے. ہمارے پاس فون نہیں آنا ہے، صبح شام میسج، غصہ کرے واٹس ایپ پہ میسج بھیج، آج غصے سے بات کرے، 4 بجے سے بات نہیں کرتا بول دیے، اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ماں باپ پہ تفصیل یا میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جا رہی ہیں وہاں پر، کہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے پوری. گھر کے دیکھے یہ کر تم بولے، وہ کر تم بولے، کل کھانا نہیں کھا کے چلے گئے، صبح فلاں ناشتہ نہیں کیے بولے میں تمہارے ہاتھ کا نہیں کھا، بولا بڑا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے پہنچائی جا رہی پورا. اور وہاں جو ہے ایک ایشو ہو رہا ہے، بسم اللہ، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں. طلاق ہونے کے واقعات کتنے ہو رہے ہیں آپ چیک کیجیے. کیوں ہو رہا ہے طلاق ہونا؟ اس کے ریزنز کیا ہے؟ غلط تربیت ہے ماں باپ کی. اسی طریقے سے بیٹے، آپ بیٹا ہے آپ کا جوان ہے، اس کو صحیح تربیت کیجیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بیوی کے حقوق اس کو بتائیے، بیٹے یہ بہو ہے نا تمہاری، یہ ہماری بہو تمہاری بیوی، اس کے حقوق ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی عزت کرو، اس کے لوگوں کی عزت کرو. یہ بیٹے کو سکھانا چاہیے. آپ بیٹے کو آزاد چھوڑ دیے تو اس باللہ وہ اپنی مرضی سے جیسے، یا اس کو غلط ٹرین کیا جا رہا ہے، اس کی نظروں میں جو ہے غلط تصور دلایا جا رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. اگر آپ کسی انسان کو نہیں جانتے، مثال کے طور پر میں یہاں ہمارے دعوت سینٹر میں ایک مثال دوں گا، کوئی نہیں پتا، ہمارے دعوت سینٹر میں ایک نئے کوئی عالم آئے سمجھیے، یا کوئی شیخ آئے یا کوئی عالم ہے، آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں. اگر میں درس میں لیکچرز میں آپ کو ان کے بارے میں غلط بتا دوں، ہمارے پاس ایک آدمی آئے ہیں ہندی کے، بچ کے رہیے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ایک غلط تصور دے دیتا ہوں میں آپ کو. جب آپ ملیں گے اس سے تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہوگا؟ وہی غلط تصور، غلط خیالات. وہ غلط خیالات، ارے شیخ یاسر بولے تھے، یاسر صاحب بولے تھے ان کے بارے میں جو ہے یہ جو ہے اچھے نہیں، وہ ذہن لے کر ملیں گے آپ سے. صحیح ہے، اس کا اثر ہوگا نا، نقصان ہوگا نا. کس کی غلطی؟ میری غلطی جو میں نے آپ کو غلط بتایا اس کے بارے میں. تو یہ تربیت میں بہت ہوتا ہے، عام طور پر رشتوں میں بہت ہوتی ہے یہ چیز. کسی لڑکی کے دماغ میں جو ہے اس کی سسرال کے بارے میں غلط چیزیں بٹھا دی جاتی ہیں. تیری ساس صحیح نہیں ہے، بچ کے بیٹی کو بولتی ہے، ختم. اماں کا ایک جملہ کافی ہے ساس بہو کے رشتے کو تباہ کرنے کے لیے، ایک جملہ، کیونکہ ماں بول رہی ہے. سسرے صحیح نہیں ہے، وہ 4 دیور ہیں نا، اس میں سے جو چوتھا ہے بہت خطرناک ہے، بچ کے رہنا، اس نے بیٹی. حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، غلط چیز. اب وہ اسی طریقے سے سامنا کرے گی اس کو. اسی طریقے سے لڑکے کو اس کے سسرال کے بارے میں، دیکھو بیٹے ہم تو تمہاری شادی کر دی، تمہاری خواہش تھی بچی اچھی ہونا، وہ بچی سے کر دیے، لیکن بچی کے گھر والے اچھے نہیں ہیں. دیکھو بچے اب وہی دماغ، گھر والے اچھے نہیں بولے، گھر والے اچھے نہیں بولے، گھر والے اچھے نہیں بولے. اب وہ جو ہے ان کے ساتھ تعلقات، رویہ، پورا بہیویئر غلط ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے بیٹے بٹھا دیں، کل قیامت کے ساری چیزیں سامنے آئیں گی لوگوں کی. جب بیٹے کو پتا چلے گا کہ اس کے باپ نے غلط رہنمائی کی تھی، کیا سوچے گا اپنے باپ کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، جنہوں نے غلط اس کو سکھایا. قیامت کے دن افسوس کرے گا نا. یعنی جو عزت اور محبت ختم ہو جائے گی. لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ شادی سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے، رشتہ طے کرنے کے بعد یا رشتے دیکھتے وقت، اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کی کس طریقے سے تربیت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جوانوں کی خواہشات جو ہوتی ہیں، حلال خواہشیں ان کی کچھ ہوتی ہیں، تو اس کو پوری کرنے کے سلسلے میں ماں باپ کا رول بڑا اہم ہونا چاہیے. جیسے نرمی وغیرہ، یا ان کی کچھ ضروریات ہے جو جوان بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں. جیسے لڑکی ہے، ظاہر بات ہے جوان بچی ہے تو اس کی کیا کیا ضروریت ہے، اس کی ایج کے حساب سے آپ وہ ساری چیزیں اس کو پہنچاتے ہیں. یہ نہ ہو کہ اس کی چیز اس کو نہیں مل رہی ہے، اس کو ایک چیز چاہیے جو اس کو نہیں مل رہی ہے. اس ایج میں اس کو چاہیے کہ کوئی دوست بن کر اس کو کوئی سمجھائے. ماں بھی اس کی دوست نہیں، نہ والد اس کے ساتھ جو ہے دوستی کا برتاؤ کرتے ہیں، تو غلط سہلی اثر کرے گی اس پر. جو چیز گھر میں نہیں ملے گی، جو ملنا چاہیے بچوں کو جوان، وہ اگر باہر نظر آ جائے تو بچے باہر سے متاثر ہو جائیں گے. گھر میں وہ چیز ان کو دینی چاہیے جو ان کو چاہیے، جیسے شفقت ہے، نصیحت ہے،
دوستانہ ماحول پیدا کرنا، ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ دوست، ایک ایسا ماحول کہ بیٹے کے ساتھ جوان کہ اس کو لگے کہ میرے والد میرے ہیں، میں 20 سال کا ہو چکا ہوں، 25 سال کا، پھر بھی میرے والد میرے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے. یہ چیز ہوگی تو بچہ متاثر ہوگا اپنے والد سے، یا لڑکی جوان اپنی والدہ سے متاثر ہوگی. اگر یہ چیزیں اس کو نہ ملے گھر میں، باہر وہ چیزیں ملیں گی تو ایسی صورت میں پھر نقصان اس کا ہوگا اگر غلط صحبت ان کو باہر مل جائے. اسی طریقے سے الجلوس مع الشباب، جو بچے جوان ہو جائیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھنا چاہیے، ماں باپ کا وقت نکالنا چاہیے، جوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو چھوٹا، ارے یہ چھوٹا تھا میں بٹھاتا تھا بیٹھتا تھا اس کے ساتھ، اب یہ 20 سال کا ہے، جاؤ بیٹے جاؤ تم خود بڑے ہو. نہیں، باپ کا یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکے لڑکیاں جو جوان ہو چکی ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائے، اپنے ساتھ بٹھا کر رکھے، بات چیت کرے. اسی طریقے سے ایک بہت اہم تربیت کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے جوان لڑکے لڑکیوں سے مشورے لینا. کوئی کام ہے، جیسے سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کب جائیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا، انڈیا پاکستان جانا ہے، کب جائیں گے، چھٹیوں کے فوراً بعد جائیں گے، ایک ہفتے کے بعد جائیں گے. بیٹے آئیے بیٹے، آپ کیا بولتے ہیں بیٹے، آپ جب اپنے جوان بیٹے سے مشورہ کریں گے تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں قابل ہوں، میرے والد مجھے کچھ سمجھتے ہیں، تب تک اس سے مشورہ لیا جائے. اسی طریقے سے جوان بچیوں کو سے مشورے لیے جائیں گے تو بچیوں کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ میں قابل ہوں، میں اچھی ہوں، اس لیے مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے. وہ مشورے دیں گی بچیاں. یہ بھی بہت اہم. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے جنگی یا دین کے اہم مسائل میں مشورے لیتے تھے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ سے. کیوں مشورے لیتے تھے؟ کیونکہ مشورے میں خیر ہے، اس کا فائدہ ہے. تو یہاں ہمیں تربیت ملی کہ بڑا بھی کیوں نہ ہو انسان اپنے چھوٹوں سے مشورہ لے. نبی علیہ السلام بچوں سے بھی مشورے لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورے لیتے تھے. لہٰذا ہم والدین اگر ہیں، ہمارے بچے بالغ ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، تو ان سے مشورے لینا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کا بہت اچھا اثر بچوں کی زندگی پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے فقہ بالنفس کہتے ہیں، بچوں کو احساس ذمہ داری دلانا ہے کہ بیٹے اب تم بچے نہیں رہے، تم بڑے ہو چکے ہو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو بچوں کو ذمہ داری کا احساس دلانا یہ بھی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے. بچے کو پتا چلے کہ میری ذمہ داری کیا کیا ہے. ایک بچہ لڑکا جوان ہو گیا تو اس کو بتانا چاہیے کہ بیٹے تم جوان ہو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، بتاؤ یہ ٹھیک ہے. ساری چیزیں باہر نہیں، میرا بچہ آیا نہیں، میرا بچہ باہر نہیں جاتا، بخارا نہیں جاتا، سبرواری نہیں جاتا. ارے جاؤ بھائی، پہلے والد جا کے دودھ لاتے تھے، اب جو ہے ساتھ دودھ لا کے لاتے ہیں. اب بچے کو بیٹے اب بڑے ہو گئے، اب آپ کی ذمہ داری ہے دودھ لانا، گھر کے جو کام ہے اس میں مدد کرنا بھی. آپ لڑکی جوان ہو چکی ہے، اس کو احساس دلائیں کہ وہ کچن میں مطبخ میں اپنی ماں کا تعاون کرے، کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہے. اب وہ قابل ہے کہ اس کو ایک ذمہ داری دی جائے کہ بھئی یہ فلاں چیزیں جو ہے آپ کریں گی بیٹی، ہانڈی میں پکاؤں گی، لیکن ساتھ ٹماٹر کاٹنے کا کام، پیاز کاٹنا آپ کا ہے. چھوٹی مثال ہے، اس کو ایسا اس طریقے سے آپ ٹرین کرو. نہیں ہماری بچی بہت اچھی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے بیٹے، آپ بلانے سے پکانے نہیں آتا، بالکل کچن میں کبھی بھیجیں گے ہم اتنے پیار سے پال. نہیں آنٹی آپ دے دیجیے، بس ختم، رشتہ پکا ہے، آپ بے فکر نہیں، میں پھول کے جیسے رکھوں اس کو. گئی ادھر، اس کے بعد گئی صبح. یہ جو ہے پیٹ ایک ضرورت ہے انسان. اب وہاں اس کے مسئلے، ارے تم بولے بہت اچھا کرانا ہے، فران بچی کو پکانے نہیں آتا کرتے، پیاز کاٹنا نہیں آتا کرتے، کپڑے دھونا نہیں آتا کرتے. اچھی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں دلایا ماں باپ بچی کو. اب بچہ اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارے گا؟ اس کو کھانا ہے نا، اماں لا کے اماں کھلائیں گی، شادی کے بعد بھی اماں پکائیں گی، شادی کے بعد بھی اماں جو ہے کپڑے پریس کرے گی، تو تعلقات خراب نہیں ہوں گے. یہ غلط تربیت. تو احساس ذمہ داری، آگے چل کر اس کو ذمہ داریاں ملیں گی، اس کا احساس گھر میں اس کو دینا اور اس کو ٹرین کرنا، اس کو سکھانا. خاص طور سے یہ جو مسائل ہوتے ہیں پکانے کے، کھلانے کے، کپڑے دھونے وغیرہ، یہ بچوں کو بات میں ہمارا بچہ نہیں، ہمارے بچوں کو نہیں سکھائیں گے. یہ غلط تربیت ہے، غلط تربیت ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں کی. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعات پڑھی جب انہوں نے کام کرنے والے کو طلب کیا تھا، میں تھک جاتی ہوں گھر میں کاموں سے، تو ایک کام کرنے والے کا انتظام کر دیں. ابا سے درخواست کی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کرنے والے کا انتظام کیا، کام کرنے والے کا، یعنی کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتاؤں گا. سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ. اس میں کئی حکمت ہے. ایک کہ اللہ کے ذکر سے قوت آتی ہے باڈی میں، جیسے جم سے آتی ہے.
جی میں ایسے ہی غلطی سے نہیں نکل گیا جملہ میرا، میں پھر بولوں، اللہ کے ذکر کرنے سے باڈی میں قوت آتی ہے. وہ کیسے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی. ایک آیت ہے قرآن میں جو جنگ کے سلسلے میں ہے. جب کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہاں قوت کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت کی ضرورت پڑتی ہے. معلوم قوت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تم اللہ کا ذکر کرو میدان جنگ میں، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو بڑھائے گا. جو تمہاری قوت آلریڈی ہے نا، جو تیاری کر کے آئے ہو جنگ کرنے کے لیے، تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تمہاری قوت کو زیادہ کرے گا. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ ذکر اللہ سے جسم کی قوت بڑھتی ہے. سمجھ میں ایک بات. دوسری، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا شکایت کی؟ تھکاوٹ. کوئی کام بہت زیادہ ہوتا ہے گھر میں، تھک جاتی، تو کوئی انتظام کرے کسی کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اس سے اچھی چیز تمہیں بتاؤں گا. کیا؟ سبحان اللہ الحمد للہ. یہ کیا ہے؟ ذکر ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ پڑھنے سے کام کا کیا ریلیشن؟ اور کیجیے اس پر. طلب کیا کی؟ بیٹی نے کیا مانگا؟ انتظام کر دے کسی کا. والد صاحب جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں؟ ذکر کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ. اس سے تمہارے جسم کی قوت بڑھے گی اور جو تھکاوٹ ہو رہی ہے کام سے وہ ختم ہو جائے گی. یہ تربیت ہے. ہماری بیٹی جی بیٹی فلاں پہلے دیکھیے، واللہ میں آپ کو بات لمبی ہو جائے گی. پہلی جو بچیاں تھیں ان کے اور آج کی بچیوں میں آپ فرق دیکھیے. وہ لوگ کام کرتے تھے، صحت مند بچیاں. انہوں نے 10 بچے نارمل ڈیلیوری سے پیدا کیے. آج جو ہے پہلے میں مسئلے شروع ہو گئے. 2 بچوں کے بعد قابل ہی نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی. اتنی کمزور، ایمان بھی کمزور، جسم بھی کمزور. صحت کیوں؟ کام کرنے کی عادت نہیں ڈالے بچیوں. پہلے کام کرتے تھے. میں جیسے مثال دوں، کپڑے دھوتے تھے پہلے ایسے، وہ نہیں ڈال دیے بیٹھے ٹی ہو گیا، نکالے ڈال، اور نکال کے وہاں بھی ڈالا، اس میں بھی ڈالا. چلو پہلے کپڑے دھوتے تھے، واشنگ مشین نہیں، ہاتھ سے دھوتے تھے. قوت ٹھیک ہے، جھاڑو دیتے تھے. اور کیجیے ورڈز پر صحت کیسی تھی دیکھیے. اور کیا تھا؟ ہانڈی بھوننا. اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے. سال میں بھوننا، کوکر نہیں، ہانڈی بھوننا. پیاز ٹماٹر ڈال کے، مرچی نمک ڈال کے بھونتے تھے ایسے ہاتھ سے ٹھہر کر. جو ہے عورت کام کرتی تھی کچن میں. اس سے جو ہے فائدے دیکھیے، کھانے کا ٹیسٹ کدھر میاں جی. اور اسے اور پیچھے لے جاؤں آپ کو، گیس سے پہلے کا دور دیکھیے آپ. لکڑی سے پکا ہوا کھانا، اس کا ٹیسٹ دیکھیے. اور ذرا ٹیسٹوں میں ماہر ہوں تھوڑا سا، پتا ہے. اس کا دیکھیے اور اس کو دیکھیے. کس کو؟ گیس پر پکے ہوئے سامنے. آج بھی انڈیا میں، پاکستان میں بھی ہوگا میرا، آج بھی انڈیا میں شادیوں میں بریانیاں دم کی جاتی ہیں. کس پر؟ لکڑی منگائی جاتی ہے خاص طور سے. ہوگا میرے خیال سے کراچی وغیرہ میں بھی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹیسٹ ویسے ہوتا ہے. ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا، صحت رہتی ہے. ٹھہر کے ہلانا، پیر ہاتھ جسم ٹھہرا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ڈالو، پیاز وہ سب ڈال کے کیا ہے؟ کوکر، سیٹی کی آواز، 2 سیٹی آنے تھے، 3 سیٹی آنے تھے، کھانا پکا نکال کے ڈالو. لوگ کھاؤ. ریڈی میڈ کھانے چاہیے تو وہ بھی نہیں آتا ہے. روز باللہ تربیت ایسی کی جا رہی ہے بچوں کی. باہر سے منگل ہر چیز ملتی تھی. تب شور کو بول صبح شام باہر سے حالت آتی شروع سے باہر سے لگے. روز باللہ تصور ہے ہمارے پاس اس چیز کا. دیکھیے باہر سے لگے ہے، کبھی دیکھے باہر سے لگے. میں بولتا ہوں اس کو بھی دوستوں، ہمارے پاس بیمار، ڈیلیوری، پریگننسی، پتہ نہیں کیا کیا باہر سے لا کے کھانے کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں معلوم ہے سال میں کتنی 1-2 مرتبہ 3-4 مرتبہ کبھی لا کر کھلائے ہوں گے گھر میں. ہمیشہ گھر میں رکھتا تھا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ذہن میں رکھیے اس کو. تو اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے نوجوانی کے سلسلے میں جو ہے جوانوں کو بری عادتوں سے بچانا، یہ بھی بہرحال وقت ہو رہا ہے. جوانوں کو بری عادتوں سے بچانا، اس سے ہم اگلے کلاس کو سٹارٹ کریں گے. بہت ساری چیزیں جیسے سگریٹ نوشی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے پتے کھیلنا وغیرہ، یا غلط گیمز ہیں، غلط عادتیں ہیں، ٹھیک ہے. غلط چیزوں سے اپنے جوانوں کو بچانا یہ بھی بہت بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اس کا.
کہ اپنے بچوں کو آپ جو ہے ان حرام چیزوں سے جو ہے دور رکھنے کی ممکن کوشش کریں. مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں جیسے سگریٹ پینا، ٹھیک ہے، ماسٹربیشن، وہ غلیظ عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، ماسٹربیشن اس پر غور کرنا چاہیے. اور سگریٹ پینا یہ بھی بہت بری غلیظ عادت ہے، حرام عادت ہے. اسی طریقے سے جو ہے جوا کھیلنا یا ڈرگس وغیرہ کا استعمال کرنا جو ہلکے ہوتے ہیں شروع میں، بعد میں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے، حرام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا. یا موویز دیکھنا، یا جو ہے چیٹنگ کرنا یا لڑکیوں سے دوستی کرنا جوان کی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا لڑکا جو ہے لڑکی یا آپ کی جوان بچی جو ہے اس کے کوئی بوائے فرینڈس ہیں یا گرل فرینڈس ہیں لڑکے کی، یہ حرام راستے، اس سے بچانا بہت ضروری ہے ورنہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی بچوں کی آگے چل کر. تو یہ جو ہے مختصر سرسری طور پر میں نے ذکر کیا ہے، تفصیل اپنی جگہ ہے اس کی. تو یہ بڑا تربیت کا ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے جوانی کی عمر، اس پر ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں جو آپ کے سامنے ابھی بتائی گئی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمارے بچوں کی جوانی کی تربیت کے سلسلے میں اس نازک مرحلے میں خاص خیال رکھیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں، جو نصوص کی روشنی میں جو علماء نے باتیں بیان کی ہیں اس میں تربیت ہم کریں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے اور غلط صحبت سے ان کو بچائے، غلط راہوں سے ان کو محفوظ رکھے اور ایک اچھا جوان، ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی اللہ ان کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.